بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المنصوبات صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر بشک سبحان اللہ مرفوعات پورے ہو گئے ہیں، منصوبات شروع ہو رہے ہیں۔ اسم مورب تین قسم ہے، مرفوع، منصوب، مجرور۔ کون؟ اسم مورب تین قسم ہے، مرفوع، مجرور، مجرور۔ مرفوع آگے، اب کیا شروع ہو رہے ہیں؟ منصوب شروع ہو رہے ہیں۔ تو علامہ نے فرمایا ہے المنصوبات، علامہ نے فرمایا المنصوبات، اور لکھے ہیں ربط ضبط کہ جب فارغ ہوئے ابن حاجب رحمہ اللہ مرفوعات سے تو شروع ہوتے ہیں کس میں؟ سوال ہے کہ مجرورات شروع کر دیتے، منصوبات کو کیوں پہلے شروع کیا؟ مرفوع تو اس لیے کہ عمدہ تھا، وہ تو چودھری صاحب سن جی، تو مجرورات کو مقدم کر دیتے، اس کو کیوں مقدم کیا ہے؟ تو اس کا جواب دیا ہے کہ انہاں دی برادری چوکھی ہے، مضاف لے دی مجرور دی برادری تھوڑی جی ہے۔ ایک ہوندا ہے مجرور بالاضافت، ایک ہوندا ہے مجرور بالحرف۔ تے سجن چنگے پڑے نے 12 کوڑے نے، سمجھیے گل؟ اس لیے اس کو کیا کیا؟ مقدم کیا ہے مجرورات ہے، کثرت کی وجہ سے کیا سوال ہے کہ منصوبات کے بعد علامہ نے منصوبات بیان کیے ہیں، مجرورات کیوں نہیں بیان؟ اس کا جواب یہ ہے کہ منصوبات کثیر ہیں، کن کی بنسبت؟ مجرورات کے وہ دو ہیں۔ جی وہ تو آشیا ویکھو تم، المنصوبات مبتدا ہے، کون ہے؟ مبتدا اگوں جڑی عبارت آ رہی ہے نا وَهُوَ مَشْتَمَلَ، نظر آ رہی ہے اگلے صفحے تے؟ وَهُوَ مشتمل عَلَى عَلَمِ مفعولیت، ترکیب پہلے سمجھ، یہ ہوا ضمیر فصل اور جڑی ہوا آ رہی ہے ایک ترکیب، لا محل لہ من الاعراب، اور مشتمل الی آخری وہ خبر ہے المنصوبات کی، وہ خبر ہے المنصوبات، سمجھ آ گیا؟ منصوبات کیا ہیں؟ مشتمل ہیں، منصوبات کیا ہیں؟ مشتمل ہیں، اور احتمال ہے کہ المنصوبات یہ دوسری ترکیب خبر ہو مبتدا محذوف کی، تقدیر عبارت ھذا ذکر المنصوبات، پھر اس کا مضاف بھی محذوف ہوگا، یہ ذکر ہے کن کا؟ اے ترکیب دسی المنصوبات دی۔ تو اب جو آگے ہے نا مشتملہ، وہ جملہ مستانفہ ہوگا، کیا ہوگا؟ تو جملہ مستانفہ جو ہوتا ہے وہ سوال مقدر کا جواب ہوتا ہے، گویا سائل نے سوال کیا جناب یہ ذکر ہے منصوبات کا، منصوبات ہوتے کون ہیں؟ تو اس کا جواب دیا کہ مشتملہ، کیا جواب دیا؟ مشتملہ علم المفعولیت۔ اگو تعریف آ رہی ہے بات دسنا وا اتنے راشیہ پڑھ لے ایک منٹ۔ فقال ہوا مشتمل علی علم المفعولیت، مشتمل اے مفعولیت کی جو علامت ہے نا، کس کی؟ اچھا انہوں صبر کر کے عبارت پڑھتا ہوں وَمَشْتَمَلَ یہ تو پھر تم دسنا میں جی۔ وَمَشْتَمَلَ عَلَى عَلَمِ مَفْعُولِيَّةٍ، ہوا ضمیر جب المنصوبات مبتدا مشتمل خبر، پھر تو یہ ضمیر فصل ہے تو اس کا تو مرجع ہوتا ہی کوئی نہیں، مسئلہ ہی ختم۔ لیکن اگر اس کو بنائے نا مبتدا معرف تو مشتمل بنائے معرف، اب ہوا کا مرجع ہے مرفوع، استغفر اللہ، منصوب جو کہ المنصوبات کے اور ضمن میں پیچھے مرفوعات میں یہ بات نہیں گزری،
تم دسیا سی کہ ہر جمع کے اندر مفرد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اتنے نہیں سے ہوا کی سمجھایا سی کس کا مرجع کون ہے؟ مرفوعن جو کہ مرفوعات کے ضمن بھی ضمن میں ہے کیونکہ ہر جمع کے اندر مفرد ہوتا ہے. مفرد ہوتا ہے. اس کا مرجع کون ہے؟ منصوب جو کہ منصوبات کے ضمن میں. ہن تعریف سمجھ اس دی. منصوب وہ اسم ہوتا ہے جو مشتمل ہوتا ہے مفعول ہونے کی علامت پر. ہاں جی منصوب وہ اسم ہوتا ہے جو مشتمل ہوتا ہے مفعولیت کی علامت مفعول ہونے کی مفعول ہونے کی علامت کو علامت پر. یار مفعول ہونے کی علامت پر. پھر تعریف کر. منصوب وہ اسم ہوتا ہے جو مشتمل ہوتا ہے مفعول ہونے کی علامت پر. پھر تعریف کر. منصوب وہ اسم ہوتا ہے جو مشتمل ہوتا ہے مفعول ہونے کی علامت پر. پھر تعریف کر. اسم ہوتا ہے جو مشتمل ہوتا ہے مفعول ہونے کی علامت پر. کس پر؟ مفعول ہونے کی علامت پر. مفعول پر نہیں، مفعول ہونے کی علامت. پیچھے فاعلیت پہ ساری گل سمجھائی ہے. مفعول ہونے کی علامت ہے نصب. یعنی منصوب وہ اسم ہوتا ہے جس پر نصب کی علامت ہوتی ہے. خلاصہ یہ ہے منصوب وہ اسم ہوتا ہے جس پر نصب کی علامت ہوتی ہے جو مفعولیت کی علامت پر مشتمل ہے. مفعولیت کی علامت ہے نصب. تو خلاصہ کیا نکلا؟ منصوب وہ اسم ہوتا ہے جو مشتمل ہوتا ہے مفعول جو جس پر نصب ہوتی ہے. مفعول منصوب وہ اسم ہوتا ہے جس پر نصب کی علامت ہوتی ہے. آگے عام ہے کہ وہ ترکیب میں مفعول بنے، حال بنے، تمجیز بنے، جو بھی بنے. یہ سب کے اوپر نصب ہوتی ہے کہ کوئی نہیں ہوتی؟ ہوں واپس آجی تو گل چھڈی سی جی. فقال ہوا مشتمل علم المفعولیت. مفعولیت کی علامت کون ہے؟ مفعول ہونے کی علامت ہے نصب. تو نصب کس کس شکل میں آتی ہے؟ نصب اس کی شکل میں وہ الف ہے. کون ہے؟ الف ہے. یا ہے نہ استغفر. ہوا نصب وہ نصب ہے یعنی فتح. فتح فتح ہے، الف ہے، یا ہے. کون ہے؟ فتح ہے. نصب نہیں ہے، نصب کی جگہ فتح. فتح ہے اور الف ہے. بھائی نصب کس شکل میں ہوتی ہے؟ فتح کی شکل میں، الف کی شکل میں، یا کی شکل میں. نصب کی شکل میں ہوتی ہے. فتح کی شکل میں، الف کی شکل میں، یا کی شکل میں. کس شکل میں؟ فتح کی شکل میں، الف کی شکل میں، یا کی شکل میں. رأیت زیدن یہ نصب کس شکل فتح میں؟ کی شکل میں. جی ابو ہو زیدن یا جن اپنا رأے تو زیدن جی ابو ہو بھائی ابا ہوتا بھی ٹھیک ہے جی. یعنی بکھرے بکھرے مفعول بنانے نے. ابو ہو نہیں ابا ہو. ابا میں نصب الف کی شکل میں، الزیدین میں، یا کی شکل میں، الزیدین میں. یا کی شکل میں، سمجھیے تثنیہ اور جمع میں نصب کس شکل میں ہوتی یا ہے؟ کی شکل میں، اور اسماء ستہ میں الف کی شکل میں، اور باقی اسماء میں فتح کی شکل. فتح کی شکل میں. تو سمجھ آتی بھی ہے. تو نصب کی تین صورتیں نصب کی بھی کس چیز میں ہوتی ہے، کس شکل میں ہوتی ہے؟ فتح کی شکل میں، الف کی شکل میں اور یا کی شکل میں. منصوبات بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہوا منصوب وہ اسم ہوتا ہے جو مشتمل ہوتا ہے مفعول ہونے کی علامت پر. جی منصوبات منصوب وہ اسم ہوتا ہے جو مشتمل ہوتا ہے مفعول ہونے کی علامت پر. شاباش شاباش شاباش. منصوبات منصوب وہ اسم ہوتا ہے جو مشتمل ہوتا ہے مفعول ہونے کی علامت پر. کیا ہونے پر؟ مفعول ہونے کی علامت پر. وہ سمجھ آ گئی؟ اے کی آ گئی منصوب دی. تعریف تو منصوب پڑھے سن دے تو نا وچ کنی قسم نے؟ 12 قسم نے. سمجھ آئے جی؟ 5 مفعول نے مطلق بہی لہو تے فی. کنے ہو گئے؟ 5 حال تے تمجیز 7. تے او جڑے معمول جڑے جملے تے داخل ہوندے نے تو انہاں دے جڑے دوجی جز ہے
مشبہ بالفعل دا اسم جی تے کا تے مالا مشبہ تین دی خبر لا نفی جنس دا تے فعل ناقصہ دا دی خبر یہ گنوں کو سارے کنے ہو گئے 12 ہو گئے جی ہوں کو پڑھ فمنه المفعول المطلق بس اب تفصیل شروع ہے کیا تفصیل شروع ہے تو فوجی میں واقع من الفاعل اس سے کس سے منصوب سے کس سے منصوب سے جن کی تعریف کی تھی ہوا دا مرجے جڑا نا مشتمل ہوے تاں بھی ٹھیک ہے کیونکہ تعریف معرف ہے نا معرف تے معرف کو کچھ ہوندا ہے صرف جمال تفصیل دا فرق ہوندا ہے فمن ہو منصوب میں سے ہے مفعول مطلق تو پہلی قسم منصوب کی شروع ہے اس کا نام ہے مفعول مطلق المفعول المطلق کی ہاں جی کیا کہ جی اب تفصیل شروع ہے اب تفصیل شروع جی بس منصوب سے پہلی قسم ہے مفعول مطلق کیا ہے پہلی قسم ہے مفعول مطلق بس اس سے اور من مشتمل عالم الما مشتمل سے مفعول مطلق ہے جی بس اس سے مفعول مطلق ہے بس اس سے مفعول مطلق ہے سنیں اے مبتدا اے المفعول المطلق تے من ہو خبر مقدم ہے من ہو خبر مقدم سوال اس مفعول کا نام مثلا جلستو جلست جلوسن کا نام مفعول مطلق کیوں رکھا ہے ہاں جی کیا کہ جی سوال ہے جلوسن میں جو مفعول ہے اس کا نام مفعول مطلق کیوں رکھا ہے تو اس کا جواب دیا کہ اس کی جو نسب ہے نا وہ کسی حرف کے واسطے سے نہیں ہوتی باقی سارے دی نسب کسی حرف دے واسطے نالے مفعول بہی بنے گا تو نسب آوے گی مفعول لہو بنے گا تے نسب آوے گی مفعول فی بنے گا تے نسب آوے گی مفعول معہو بنے گا تے نسب آوے گی باقی چاریاں دی نسب تاں جی اونج دے بنن بہی بنے لہو بنے معہو بنے فی بنے تاں نسب ہے ان دے وچ اے واسطہ کوئی نہیں ان دے وچ واسطہ کوئی نہیں اس لیے اس کو مقدم کیا ہاں جی کیا کہ جی سوال ہے کہ سوال ہے کہ مفعول مطلق مفعولوں میں سے مفعول مطلق کو مقدم کیوں کیا مفعول مطلق کو مقدم کیوں کیا ہے تو اس کا جواب ہے کہ اس کی نسب جو ہے وہ مطلقاً ہے کسی حرف کا واسطہ نہیں ہے باقی کے اندر واسطے ہیں کہ مفعول بہی کوئی بنے گا تو نسب ہوگی مفعول لہو بنے گا مفعول فی بنے گا مفعول ماؤ بنے گا تو سب ہوگی یہاں کسی حرف کو دخل نہیں ہو سمجھ آئی جی کسی نے اس واسطے جی چلو جی ایک گل اگے پڑھوا ہوا وَهُوَ اسم ما فعله فاعل فعل اضافتی مذکور بمعنى تعریف ہوا مفعول مطلق کون مفعول مطلق اے جلستو جلوسن وچ جلوسن ہے گئے انہوں دے ہاتھ وچ پڑھو مفعول مطلق نام ہوتا ہے ما اس حدث کا جی مفعول مطلق نام ہوتا ہے اس حدث کا یہ مصدرہ کی ہوندیاں نے مفعول مطلق جلوسن نام ہے اس حدث کا کہ کیا ہے اس کو فعل مذکور کے فاعل نے کیا ہے اس کو فعل مذکور کے فاعل نے درا حالے کہ وہ حدث اسی فعل مذکور کے معنی میں ہے وہ حدث اسی فعل مذکور کے معنی میں اے جڑا جلستو جلوسن وچ جلوس ہے اے جڑا فعل مذکور ہے جالسا اون دے وچ جڑا تو ہے بیٹھا کون ہے او تو کہ اور کوئی او جڑا تو فاعل بیٹھا میں بیٹھنا او جڑا تو فاعل ہے اے جلوس دا فعل کنے کیتا ہے تو ایک ہی بنیا پھر کہ جلوسن اجے اے مثال مطابقی سمجھا نہیں رہا صرف تعریف سمجھنی ہے جلوسن نام ایک حدث کا مصدر نہیں تو مصدر کی ہوندی ہے جس کو کیا ہے فعل مذکور کون جالسا کہ فاعل کس نے درا حال ہے کہ یہ جلوسن
ہم مانا ہے فعل مذکور کا کہ کوئی نہیں. تو مفعول مطلق نام ہوتا ہے اس حدث کا کیا جس کو فعل مذکور کے فاعل نے کیا، جس کو فعل مذکور کے فاعل نے درا حالے کہ وہ حدث فعل مذکور کے معنی میں ہو، فعل مذکور کے معنی میں. ان کر تعریف. مفعول مطلق نام ہے اس حدث کا کہ کیا ہو اس حدث کو فعل مذکور کے فاعل نے درا حالے کہ وہ حدث فعل مذکور اس معنی میں ہے. اس معنی میں فعل کے معنی میں. اجی ہن تے ان جلس تو جلوس تیرے سامنے پیا یار، تو تعریف کر جو کو سمجھ آوندی ہے تے یار. مفعول مطلق وہ اسم ہوتا ہے. ان کوگو اسمو ما مفعول مطلق نام ہے اس حدث کا. مفعول مطلق نام ہے اس حدث کا کہ کیا ہے اس کیا ہے اس کو فعل مذکور کے فاعل نے درا حالے کہ وہ حدث اس فعل مذکور کا ہم معنی ہو. وہ حدث فعل مذکور کا ہم معنی ہو. دوواں دا معنی ایک ہوے جی، دوواں دا معنی ایک ہوئے. معنی باب ایک ہوے تے پاویں نہ اگوں ہوندا پر جب کہت تو جلوسن بھی ہونا ہے اگوں اوتھے باب وکھرا ہے معنی ایک کے تاں یہ تعریف کیتی ہے جی. مفعول کس نے سمجھایا تے سنا دو یار، کس نے سمجھ آئی؟ مطلق نام ہے اس حدث کا کہ کیا ہو اس کو فعل مذکور کے فاعل نے درا حالے کہ وہ حدث اس فعل مذکور کے معنی میں ہو. پھر ایک بڑی تعریف کر. مفعول مطلق نام ہے اس حدث کا کہ کیا ہے اس کو فاعل بس فعل مذکور کے فاعل نے درا حالے کہ وہ حدث اس فعل مذکور کے معنی میں ہو. ایک کو ویکھو نا مطابقی مثال ان تو تین قسمہ بن دے بعد چ نے. جلس تو جلوسن جو ہے اس میں جو جلوسن ہے یہ مفعول مطلق ہے کیونکہ تعریف سچی آ رہی ہے. یہ جلوسن نام ہے ایک حدث کا. یہ حدث ہے، مصدر ہے، خود مصدر ہے کہ کیا ہے اس جلوس کو فعل مذکور کوڑ جالسا کے فاعل کس نے، اور یہ جلوسن جلستو کے ہم معنی ہیں. دونوں دا معنی ایک نہیں. اور مفعول مطلق نام ہے اس حدث کا کیا اس کو فعل مذکور کے فاعل نے وہ جیڑا اس حدث تو پہلے مذکور ہے جویں جالا جلوسن کولوں جلس تو پہلے ذکر ہے بلا تھی وی درا حالے کے وہ حدث اس فعل کے معنی میں ہو. جی مطلق نام ہے اس حدث کا کہ کیا ہو اس کو فعل مذکور کے فاعل نے درا حالے کہ وہ حدث اس فعل مذکور کے معنی میں ہو. قدم المفعول مطلق اس لیے کہ حقیقی مفعول یہی ہے وہ کہ پیدا کیا ہے اس کو فعل مذکور کے فاعل نے جو مذکور ہے اس مصدر سے پہلے، کیونکہ اصل تو ایک ہی ہے. ضرب تو زیدن میں زید کو ضرب تو کے فاعل نے پیدا نہیں کیا، صرف کھلے مارے سو جیڑا اس تو نے عدم تو وجود وچ لے آندا وہ تو مصدر حقیقی مفعول دے اے. ہر فاعل جو فعل کر رہا ہے تو اس فعل کو عدم سے وجود میں لا رہا ہے کہ نہیں، تو حقیقی مفعول بھی یہ مفعول مطلق ہوتا ہے. باقی دے مفعول فی ہوں دے وچ فعل کیتا، مفعول لہوں دے واسطے کیتا، مفعول ماؤں دی سنگت وچ کیتا. اصل جنوں عدم تو وجود وچ لیاندا فاعل نو کیڑی شے ہے؟ مفعول مطلق. زارا با مارا اس ایک شخص نے زمانہ ماضی میں عدم وچ وجود وچ کیڑی شے لیاندی ہے؟ مصدر. تو اس لیے کہ مفعول حقیقی یہی ہے کہ اوجادہ جس کو پیدا کیا کس نے، فعل مذکور قبلہ ہو کے فاعل نے. قبلہ ہو کا مطلب ہے مذکور پہلے سے مصدر تو نہیں، اور والے اجلے اور بوجہ قائم ہونے اس مفعول کے جی سارا فاعلن، کیونکہ اے جڑا نا ایک قائم مقام بنتا ہے فاعل دے بھی، کہ اس لیے کہ زید کی زاربیت تیرے قول میں زارا با زیدن جی
یہ کیے اصول حاضل مصدر منو، اور مفعول بہی مثلا ضربت زیدن، مفعول فی ضربت قدامہ کا یوم الجمعہ، یہ دونوں ان سے نہیں ہے کہ جن کو فعل مذکور کے فاعل نے یا ان کو عدم سے وجود میں لایا ہو. اسی طرح مفعول ماہو، مفعول لہو، نہ مفعول ماہو بھی اس طرح. مفعول لہو ہوتا تو یہ ہے کہ فاعل اس کو کرتا ہے تب وہ وجود میں آتا ہے، لیکن اس میں فرق ہے جی. سمجھیو گل. ما فعلہ، ما عبارت ہے کس سے؟ اس لیے کہ وہ شے کہ کیا اس کو کس نے، وہ کیا ہے؟ هو الحدث لیس الا. جی اچھا، اس پر ایک سوال ہے لیکن وارد ہے اس پر. طربن اگے جندلن کی اے دو، کہ بے شک یہ دونوں کیا ہیں اور حدث تو نہیں ہے. اس لیے کہ طربن کا معنی ہے تراب مٹی، جندلن کا معنی ہے حجر پتھر. پتھر اور مٹی یہ تو دونوں نام ہیں، یہ تو کسی بندے نے عدم تو وجود چ نہیں لے آندے، حالانکہ ترکیب میں ہے یہ کیا اور جتھے واقعہ ہوتے ہیں. تو اس کا جواب ہے کہ یہ حکمن حدث ہیں. کیا ہیں؟ اس لیے کہ یہ دعا بالہلاک ہوتی ہے تو قائم مقام کیے گیا کس کے؟ مصدر کے. اس لیے کہ جب کہا دائی نے طربن و جندلن تو نہیں مراد ان دونوں سے، ان دونوں کا معنی حقیقی، بلکہ مراد ہے کہ ہلاک ہو تو ہلاک ہونا کس کے ساتھ؟ مٹی کے ساتھ اور پتھر کے ساتھ. تو مجازن یہ بھی مفعول مطلق ہے. اچھا جی، اسم ما فعلہ کی کہ اس کو فعل مذکور کے فاعل نے کیا ہو، اس کو فعل مذکور کے فاعل نے کیا ہو، وہ خود کرے اس کو. اس پر سوال ہے ماتا موتن میں موتن مفعول مطلق ہے، تعریف سچی نہیں آتی. موت کو فاعل نے خود زید ماتا موتن، یہ تو اللہ دے پاسوں فعل تعریف سے نہیں کیتا. جاسوما جسامتن، وہ جسیم ہوا جسیم ہونا، تو یہ اس نے خود نہیں کیا، یہ تو خوراک کھائی اللہ کی طرف سے، یہ موٹا ہو گیا. کنے بندے کھاندے نہیں ہوئے تو ہمیں رہندے نہیں جی. اب یہ جسامت اور موت یہ فعل مذکور کے فاعل نے نہیں کیا، کہ کیا ہے اللہ کی طرف سے. حالانکہ ہے کیا یہ مفعول مطلق ہے، تعریف سچی نہیں آ رہی. تیسرا شارفا شرفن، شریف ہوا وہ شریف ہونا، تو یہ اس نے خود فعل نہیں کیا جی. اس کا جواب کیونکہ جو کرنا ہوتا ہے نا وہ تو متعدی میں ہوتا ہے. فلاں شے اس نے مارا، اتھے انہیں عدم تو وجود وچ لے آندا. اس نے پڑھا، اس نے کھایا، یہ فعل عدم تو وجود وچ آئے جی. اے تو خود ہوئے اللہ دے پاسوں، کیونکہ ہر ایک ان میں سے کیا ہے؟ مفعول مطلق ہے. مرنا فإن كل منها مفعول مطلق، باوجود کہ یہ نہیں ہے ان سے کہ کیا ہو اس کو، فعل مذکور کے فاعل نے، کیونکہ نہیں صدور ہر ایک کا ان سے کس سے؟ فاعل کی طرف سے. کیا ہے؟ نہیں ہے. جواب دیا گیا فاعل جب کہ موت کے قابل ہے، جسامت کے قابل ہے، شرافت کے قابل ہے، تو شمار کیا گیا حکمن یہی فاعل ہے، یہی حکمن فاعل ہے. اے مطلب جواب یہ ہے کہ اگرچہ حقیقتاً تو یہ فاعل نہیں ہے، لیکن چونکہ ان کے یہ قابل ہے، اس نے قبول کیا ہے ان کو، تو گویا حکمن یہی فاعل ہے. دوسرا سوال اسی طرح سوال ہے ضرب تو ضربن کی مارا گیا میں مارا جانا، سیکھے نہیں سمجھ ہوتے پہ کی ضرب تو ضربن میں یہ مجہول کے سیغے کے ساتھ، ضربن مفعول مطلق ہے لیکن اس کو فعل مذکور کے فاعل نے تو نہیں کیا جی، بلکہ فاعل تو کوئی اور ہے. اس پر تو یہ واقعہ ہو، یہ مارا گیا میں مارا جانا، سمجھی گل. اس کو بھی فعل مذکور کے
فاعل نے نہیں کیا، وہ تو نائب فاعل ہے. اس کا جواب دیا ہے کہ فَإِنَّهُ اگرچہ لیسا مما فعلہ فاعل بل فعلہ کس مفعول ما لم یسمى فاعل. جواب دیا گیا کہ مفعول ما لم یسمى فاعل بھی حکمن فاعل ہی ہوتا ہے، حکمن فاعل ہی ہوتا ہے. لہذا یہ نائب فاعل بننا ٹھیک ہے. تیسرا سوال یہ ہے کہ تم نے کہا کہ اس کو فعل مذکور کے فاعل نے کیا ہو. کس نے کیا ہو؟ فعل مذکور کے فاعل نہیں. تو مثلا زید ضارب ضربا، زید مارنے والا ہے مارنا. یہ ضارب مفعول مطلق ہے ضارب کا، تو ضارب فعل تو نہیں ہے، کیا ہے؟ ضارب کی شے ہے، سیغہ صفت یار کی شے ہے، سیغہ صفت لگی. وہ ہے تو اسم فاعل لیکن پنجن و سماع صفات ہو بولی دا لفظ. یہ کیا ہے؟ سیغہ صفت ہے. سیغہ صفت ہے. اس کا جواب دیا ہے کہ مراد فعل سے او ما فعل او فاعل او فعلن، فعل سے مراد فعل لغوی ہے، فعل لغوی، فعل اصطلاحی اور سیغہ صفت دونوں کو شامل ہے. اے 3-4 سوال جواب تم دسنے کو سمجھائی. او فعل مذکور کی فعل مذکور. سوال ہے کہ وہ مصدریں جن کے فعل کا ذکر نہیں ہوتا او اگوں ہونا ہے او تھلے او وقد یحذف الفعل لقیام قرینۃ جوازن و وجوبن، پھر سما وجوبن سماعن تے وجوبن قیاسن. تو تے فعل تو کو نہیں ہونا جی. وہ مصدریں جن کے فعل کو ذکر نہیں کیا گیا، مثلا فضرب الرقاب میں ضرب یہ مفعول مطلق ہے، شکرن مفعول مطلق ہے، حمدن مفعول مطلق ہے. مثال آ رہی ہیں نہیں انہاں کو تو پہلے فعل مذکور ہی کوئی نہیں، پہلے فعل مذکور ہی کوئی کہ ہے مذکور کوئی نہیں ہے گا. جواب ہے فعل کا مذکور ہونا عام ہے، تقدیر میں حقیقتاً مذکور ہو یا حکمن ہو، حکمن، حقیقتاً ہو یا حکمن ہو. لکھا تھا تقدیرن ہے نا کہ مذکور حقیقتاً ہو یا حکمن. تے جڑا محذوف ہے وہ حکمن ہے نا، ایسا بس. پس مذکور عام ہے سے کہ حقیقتاً ہو، جیسا کہ مذکور بین ضربتہ ضربن یا حکمن، جیسا کہ جب کیا ہو مقدر ہو. ضرب الرقاب شکرن حمدن. بے معنی ہو کی معنی ہو. نظر آ رہے ہیں؟ جی. اس پر سوال ہے ضربتہ صوتاً، مارا میں نے اس کو ڈنڈا. یہ صوتاً مفعول مطلق ہے، صوتاً مفعول مطلق ہے، فعل مذکور کا ہم معنی نہیں ہے، فعل مذکور کا. معنی نہیں ہے. تو اس کا جواب ہے یہ مصدر کا قائم مقام ہے، مصدر کا قائم مقام. مفعول مطلق نو یہ گودا پہ اس کا یہ قائم مقام ہے. مضاف کو حذف کیا گیا، مضاف لہ کو قائم مقام کیا گیا. عبارت ہے ضربتہ ضرب صوت، مارا میں نے اس کو مارنا ڈنڈے کا. تو یہ مفعول مطلق نو ہی آ رہا ہے جی. سنیو گل، اے سارے سوال جواب آگے اگے چل. وقد يكون للتأكيد والنوع والعدد نحو نحو لست جلوسا وجلسة وجلسة. جلساتن جالساتن جی کدوں تو پکوان لگا فعلا تے فعلا جی پیچھے کتابیں کنی بار دسے جی. الفعلا للحالت والفعلا للعدد پکوائے سن جی 7 باری پھیرے دوائے سن جی. مسئلہ مفعول مطلق 3 قسم ہے. مفعول مطلق 3 قسم ہے. کیا کیا جی؟ مسئلہ مفعول مطلق 3 قسم ہے. پھر آخر مفعول مطلق 3 قسم ہے. مفعول مطلق تاکید کے لیے، مفعول مطلق نو کے لیے، مفعول مطلق عدد کے لیے. ہاں جی. مفعول مطلق تاکید کے لیے، مفعول مطلق نو کے لیے اور مفعول مطلق عدد کے لیے. مفعول مطلق 3 قسم ہے، مفعول مطلق تاکید کے لیے اور مفعول مطلق نو کے لیے اور مفعول مطلق عدد کے لیے. ایک نا آ دوجا مفعول مطلق تاکیدی، مفعول مطلق نوعی، مفعول مطلق عددی. ہاں جی. مفعول مطلق تاکیدی، مفعول مطلق نوعی اور مفعول مطلق عددی.
مفعول مطلق تاکیدی، مفعول مطلق نوعی، مفعول مطلق عددی. وجہ اثر یہ ہے کہ مفعول مطلق صرف اتنے معنی پر دلالت کرے گا جتنے معنی پر فعل دلالت کرتا ہے. اتنے معنی پر دلالت کرے گا جتنے معنی پر فعل دلالت کرتا ہے. یا زائد معنی اس معنی پر بھی دلالت کرے گا اور کچھ زیادتی پر بھی، یا اس معنی پر دلالت کرے گا یا اس سے زیادتی پر بھی. فعل مذکور کے معنی پر بھی دلالت کرے گا اور کچھ زیادتی پر بھی دلالت کرے گا. اب وہ زیادتی یا نوع کی ہے یا عدد کی ہے. اگر مفعول مطلق صرف اتنے معنی پر دلالت کرے جتنے پر فعل دلالت کرتا ہے تو یہ مفعول مطلق تاکیدی، اور اگر زائد معنی پر دلالت کرے اور زیادتی نوع کی ہو تو یہ مفعول مطلق نوعی. بے کس قسم کا فعل ہے؟ یا وہ زیادتی عدد کی ہوگی کہ کتنی بار فعل کیا تو یہ مفعول مطلق عددی. ہاں جی وجہ اثر بیان کرتی ہے. بولو. وجہ اثر یہ ہے اثر یہ ہے کہ مفعول مطلق جس معنی پر دلالت کرتا ہے وہ صرف اتنا ہی معنی ہے جس پر فعل دلالت کر دے. اور فعل حدث نسبت للفاعل تے زمانہ بکھری شے وہ حدث. ہاں جی یا مفعول مطلق دلالت کرتا ہے اس معنی پر یا مفعول مطلق دلالت کرے گا فعل مذکور کے معنی پر بھی اور کچھ زیادتی پر. پھر زیادتی جو ہے وہ یا نوع کی ہوگی یا زیادتی عدد کی ہوگی. اگر مفعول مطلق دلالت کرے صرف اتنے معنی پر جتنے پر فعل دلالت کرتا ہے یہ مفعول مطلق تاکیدی. اور اگر مفعول مطلق اس معنی پر جس پر فعل دلالت کرتا ہے اور اضافے پر وہ اضافہ نوع کا ہے تو یہ مفعول مطلق نوعی، اور وہ اضافہ عدد کا ہے تو یہ مفعول مطلق عددی ہوگا. مفعول مطلق کی 3 قسمیں ہیں، مفعول مطلق تاکیدی، نوعی تے عددی. کہ مفعول مطلق جس معنی پر دلالت کرتا ہے صرف یہ اتنا ہی ہے جس پر فعل دلالت کرتا ہے تو یہ تاکیدی. اگر مفعول مطلق اس معنی کے علاوہ کچھ زیادتی پر بھی دلالت کرے تو وہ زیادتی حالت اور نوع کی ہے تو یہ مفعول مطلق نوعی، اور وہ زیادتی عدد کی ہے تو یہ مفعول مطلق عددی. مثالاں تنہ دیاں جلستو جلوسن بیٹھا میں بیٹھنا کی بیٹھا میں بیٹھنا تو یہ جلوسن کون سا مفعول مطلق؟ مفعول مطلق تاکیدی. ضرب تو ضربن مارا میں نے مارنا، مفعول مطلق تاکیدی. علم تو علمن، مفعول مطلق تاکیدی. جلستو جلساتن بیٹھا میں ایک خاص قسم کا بیٹھنا، مفعول مطلق نوعی. بیٹھا میں خاص قسم کا ہے. ضرب تو ضربتن مارا میں نے ایک خاص قسم کا مارنا. مطلق نوعی. تے علم تو علمتن علم حاصل کیا میں نے ایک خاص قسم کا علم. مفعول مطلق نوعی. جلس تو جلساتن بیٹھا میں ایک مرتبہ بیٹھنا. مفعول مطلق عددی. ضرب تو ضربتن بیٹھا مارا میں نے ایک مرتبہ مارنا. مطلق عددی. اکل تو اکلتن کھایا میں نے ایک مرتبہ کھانا. مطلق عددی. تو سمجھ لگی جی کیا کہ جی مطابقی مثالاں آپ کی مثال جیسے جلستو جلوسن کہ بیٹھا میں بیٹھنا، اس نے اسی معنی پر دلالت کی، کوئی اضافہ نہیں، لہذا یہ کون سا ہے؟ مطلق تاکیدی ہے. اور جلس تو جلساتن جلستن بیٹھا میں ایک خاص او کیڑا خاص ہو نال پھر مضاف لے صفت لائی دی ہے. جلسات القاری بیٹھا میں قاری صاحب کی طرح بیٹھنا. جلستو جلستن بیٹھا میں قاری صاحب کی طرح بیٹھا میں ایک خاص قسم کا بیٹھنا. خاص قسم کا. اب یہ جو خاص قسم ہے اس معنی سے اضافہ نہیں ہے. جی لہذا یہ مفعول مطلق نوعی ہے. ہاں. اور جلستو جلستن
کہ بیٹھا میں ایک بار بیٹھنا. اب یہ ایک بار والا جو معنی ہے یہ زیادہ نہیں ہے, زیادہ ہے اور یہ مفعول مطلق عددی ہے. عددی ہے. اور کبھی ہوتا ہے اور کبھی ہوتا ہے ਇਹ ਕੱਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕੱਦ ਉਹ ਮੋਸ਼ੀ ਵੀ ਤੋਂ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੱਸੇ ਕੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਠੋਕਾ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਕੱਦ ਨਾਲ ਕੰਮ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੱਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਦੀ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਚੋਖਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਜੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕੱਦ ਨੂੰ ਤਹਕੀਕ ਵਾਲੇ ਮਾਨੇ ਚ ਕਰ ਲਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ اور تحقیق اور تحقیق ہوتا ہے مفعول مطلق ہوتا ہے مفعول تاکید کے لیے تاکید کے لیے تھلے بین استور جس وقت کے نہ زیادہ ہو مفہوم مفعول مطلق کا فعل کے اوپر ادو کی ہوندا ہے وہ مفعول تاکید کی اور نو کے لیے نو کے لیے جس وقت کے دلالت کرے اس مصدر کے انواع بعض انواع پر کہ فلانے قسم دا فعل کیتا اور عدد کے لیے عدد کے لیے جس وقت کے دلالت کرے کس پر ہن مطابقی مثال تیناں دی جیسے ایسے جلست جلوسن یہ کیڑا مفعول مطلق ہے تاکیدی اور جلست جلساتن لست جلساتن کیڑا ہے مفعول مطلق نوئی اور جلست جلساتن لست جلساتن جی شاباش جی اور تحقیق ہوتا ہے مفعول مطلق تاکید کے لیے اور نو کے لیے اور عطف کے لیے جیسے جلست جلوسن اور جلست جلساتن اور جلست جلساتن شاباش اور نکل تحقیق ہوتا ہے تاکید کے لیے اور نو ہوتا ہے کون ہوتا ہے اور تحقیق ہوتا ہے مفعول تاکید کے لیے اور نو کے لیے اور عدد کے لیے جیسے جلستو جلوسن اور جلستو جلساتن اور جلستو جلساتن اگے فعل اولو لا یثنى ولا یجمع بخلاف فی اخویہ مسئلہ مفعول مطلق تاکیدی تثنیہ جمع نہیں ہوتا کیا کیا جی مفعول مطلق تاکیدی تثنیہ اور جمع نہیں ہوتا اور مفعول مطلق نوعی اور عددی جس طرح مفرد ہوتا ہے تثنیہ جمع بھی ہوتا ہے اور مفعول مطلق نوعی اور عددی جس طرح مفرد مفرد ہوتا ہے اسی طرح تثنیہ اور جمع ہوتا ہے بھی ہوتا ہے یہ ہوتا ہے بیان کر توں مفعول مطلق تاکیدی تثنیہ جمع نہیں ہوتا اس کا تثنیہ اور جمع نہیں بنتا مفعول مطلق نوعی اور عددی جس طرح مفرد یہ دونوں تثنیہ جمع بنتے ہیں یہ دونوں تثنیہ جمع بنتے ہیں تثنیہ جمع کس کا بنتا ہے مفرد کا نہ کو نہیں پتا تثنیہ جمع کس کا بنتا ہے مفرد کا تو پھر مفعول مطلق جویں نوعی تے عددی مفرد ہوندا ہے ایویں تثنیہ جمع بھی ہوتا ہے کنے کول بندا ہے تثنیہ جمع مفرد بولو تے مفرد ہونا ہے تے بننا سو کے جی پھر آخ کیا کیا مسئلہ کی ہے مفعول مطلق تاکیدی مثنیٰ اور جمع نہیں ہوتے تثنیہ اور جمع نہیں بنتا اور مفعول مطلق نوعی اور عددی یہ جس طرح مفرد ہوتے ہیں اسی طرح تثنیہ اور جمع بھی ہوتے ہیں بھی ہوتے ہیں پس اول اول کون اللہ زی للتاکید نہ مثنى ہوتا ہے نہ مثنیٰ ہوتا ہے نہ مجموع ہوتا ہے نہ مجموع ہوتا ہے برخلاف برخلاف اپنے دو مثلوں کے دو مثلوں کے جی دو مثلہ کون نوعی اور عددی شاباش جی بس اول نام مثنیٰ ہوتا ہے اور نام مجموع ہوتا ہے برخلاف اپنی دو مثلوں کے بس اول نہ مثنیٰ ہوتا ہے اور نہ مجموع ہوتا ہے برخلاف اپنی دو مثلوں کے یہ مسئلے پڑھتے پہ جاندے پہ سارے ہوئے خود رہو او وجہ بیان کر دینی وجہ اس لیے کہ یہ جڑا مفعول مطلق تاکیدی اس معنی تے دلالت کرتا ہے جس معنی تے پھر دلالت کرتا ہے زید کسے معنی تے دلالت نہیں کرتا تو قانون اس لیے کہ فعل تثنیہ اور جمع نہیں ہوتا بس اسی طرح وہ جو فعل کا مفہوم رکھتا ہے وہ بھی جمع نہیں ہوتا تو چونکہ مفعول مطلق صرف اسی معنی پر دلالت کرتا ہے جتنے پر پھر دلالت تو لہذا یہ بھی تثنیہ جمع نہیں ہوگا پس مسئلے ہو یہ بھی تثنیہ جمع نہیں ہوگا نہیں ہوگا وجہ فعل کیوں نہیں تثنیہ جمع ہوتا اس لیے کہ فعل دلالت کرتا ہے ماہیت پر جو خالی ہوتی ہے دلالت کرنے سے کس پر عدد پر
تعدد سے اور تثنیہ سے اور جمع سے جمع سے جو کہ متعدد کو مستلزم ہوتے ہیں. سمجھیو گل ایشا پاسے جی. تے او نحمیر دے حاشیے تے او سوال جواب پڑھیا سی کہ یا ہزارہ با ہزارہ بو تثنیہ جمع نے تو تے تہاڈی بارگاہ لیا عرض کیتی سی کہ فعل تثنیہ جمع نہیں ہے, وہ تثنیہ جمع ضمیر فاعل کی جو اس کے ساتھ لگی ہے, فعل مفرد ہے سارے. یاد آیا او حاشیے تے پڑھائی سی گل نحمیر کو اوتھے پکوائی سی یہ وہ گل بھی یہ فعل تثنیہ جمع نہیں ہوتا بلکہ مفرد ہوتا ہے. ہاں بھی شابہ جی منع کر لیں جی. لو دوجی کتاب جلدی کرو. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جب فارغ ہوئے ہیں مصنف علیہ رحمہ مرفوعات کے ذکر سے تو شروع ہوتے ہیں کس میں؟ اے ربط آگے کی ہے اے ربط ما قبل کس اس کے اندر ربط بالعبادت اور سوال کا جواب. اور مقدم کیا منصوبات کو کن پر؟ باوجہ منصوبات کی کثرت کے او مشہور العزت للتکاثر کی بھئی چوکھیاں نو عزت ہوندی ہے. ایک دوسری دلیل نویں اور اس لیے کہ منصوبات اور مرفوعات کا عامل ایک ہوتا ہے. کن کا؟ منصوبات اور مرفوعات کا عامل ایک ہوتا ہے. تو لہٰذا منصوب کا اتصال مرفوع کے ساتھ اولا ہے. کیویں فاعل ایک ہوندا ہے, فاعل مرفوع ہوندا ہے کہ نہیں جی تے اوندا عامل فعل ہے تے مفعول بہ دا عامل کون؟ فعل مفعول مطلق دا, فعل حال دا عامل, تمییز دا عامل فعل ہے. تے اسی طرح انا زیدن قائمن, قائمن مرفوع اس کا عامل کون ہے انا تے زیدن منصوب کا عامل کون؟ انا. سمجھ آتی پی جی. تو کثرت کے ساتھ یہ ہے کہ جو مرفوع کا عامل ہوتا ہے وہی, اس لیے ان کا اتصال بہتر ہے. جن کو دو ماہ دا پیچھے حضرت صاحب ایک کے وہ دو ماہ بیت کو تھا تے کیتی ہے کندی عامل دی اے پچا سمجھ آئیے. پس فرمایا المنصوبات کی فرمایا المنصوبات ایسا بس کلام المنصوبات میں مثل اس کے جو گزر گئی ہے مرفوعات میں. بھئی ان دی ترکیب کی ہے, یاد پیچھے المرفوعات ہی دسی ہے جی. اے مبتدا ان دی خبر ہے یا اے خبر تے مبتدا ان دا محذوف ہے. ھذا ذکر ہوا اجل منصوب ما اسم, منصوب وہ اسم ہے جو مشتمل ہوتا ہے کس پر؟ ہونے کی علامت پر, مفعول ہونے کی, علامت پر. اور وہ چار ہیں, اور وہ چار. وہ تین پڑھے سن چار آگے جی. فتح مفرد میں تے کسرہ جمع مؤنث سالم میں. اے نمی شے ہے یہ جمع مؤنث سالم میں جو کسرہ ہوتا ہے نصب کی جگہ, وہ نصب کی علامت ہے کہ کوئی نہیں, لیکن شکل کیا اس کی؟ کسرے کی. تو فتح بشکل کسرہ کس میں ہوتا ہے؟ جمع مؤنث دو ہو گئے, ایک حرکت ہو گئی. اور الف کس میں, اسماء ستہ مکبرہ میں, اور یا کس میں. جمع لے بابے جڑی مثال دیتی خدا دی قسم بمب کر دیتی. میں اگے بھی پڑھائی پھر ظاہر 10 سال بعد واری رہی میں پھر پڑھتا میں کہ بابا کیسی مثال ہے. ویکھو ساریاں مثالاں. احترم امک نسب کندے نال ہے؟ و اباک و عماتک و اخویک و الاقربین. خدا دی قسم کیسی مثال ہے. احترام کر اپنی ماں دا, اپنے ابے دا, اپنیاں پھپھیاں دا, اپنے بھراواں دا تے اپنے رشتہ داراں دا. کمولی بے مثال میں بے مثال مثال ہے کہ نہیں. تے اور داخل ہیں اس میں ملحقات بھی جیسے حال اور تمجیز اور ان کے غیر, چونکہ وہ بھی مفعول ہونے کی علامت کیا ہوتی ہے؟ نصب. تو سب پر نصب ہوتی ہے. اچھا جی, پھر ابتدا کی ہے اے اور منصوبات 5 مفعول نے تے 7 باقی نے. پھر ابتدا کی ہے کن کے ساتھ؟ فاعل کے ساتھ. باوجہ اصل ہونے مفاعیل کے کس میں, اور ان کے ملحقات تابع ہیں. سمجھ آئیے. لہذا پس مؤخر کر دیا ملحقات کو اور اچھا بس
پھر مفعولات میں سے مفعول مطلق کو کیوں مقدم کیا اور مقدم کیا مفاعیل سے کس کو؟ مفعول مطلق کو اس لیے کہ یہ عین ہوتا ہے کس کا؟ فاعل کے فعل کا، فعل کے فاعل کا نہیں، فاعل کا جو فعل ہے عین. وہ جلس تو میں بیٹھا، وہ بیٹھنا جلوس ہی نہیں ہے گا کہ اور کچھ ہے. ضرب تو میں نے مارا، وہ کی شے ضرب ہی نہیں ہے گی. اس لیے کہ یہ عین ہوتا ہے فاعل کے، فعل کا. نہ کہ وہ مفعول جو سوا ہیں اس کے وہ فاعل کا فعل کا عین نہیں ہوتے. کیا نہیں دیکھا تو نے کہ بے شک تو جب کہے کیا ضرب تو امام نے امام اگے بلاؤ بھی تین بچ بچ کے امام یاد آਉਂਦੇ امام الامیر ضربن شدیدن. پس بے شک وہ شے جو ضرب تو والیا تو نے کی ہے وہ کیا ہے؟ فقط ضرب ہے. وہ جڑا تو کم کیتا وہ کیڑا ہے؟ ضرب ہے. باقی تو تعارف ہے سارا جی. سمجھ آئی ہے کیڑا بھی ماریا کیڑے دن؟ جمعے والے دن. کندے سامنے ماریا؟ پیر کے سامنے. تے جڑا کم کیتا وہ کیڑا ہے؟ وہ تو مارنا ہے اور تو کون نہ کیتا. پس یہی مفعول ہے حقیقت نہ کہ اور اس لیے کہ لا فعلا. سنا جی اور دلیل اس لیے کہ کوئی بھی فعل ایسا نہیں مگر اس کا مفعول مطلق تو ہوتا ہے. اس کا مفعول مطلق ہوتا ہے. فعل دی مصدر ہوندی کہ کوئی نہیں تے مصدر دا مفعول مطلق ہے. کوئی بھی فعل ہے تو مصدر کو نام ہو سکتا ہے. اس لیے ہر فعل کے لیے مفعول مطلق وہ ہوتا ہے. اور ہر بھئی وجہ یہ ہے کہ ہر فعل کے لیے کیا ہوتا ہے؟ مفعول مطلق ہوتا ہے. برابر ہے کہ ذکر کریں یا ذکر نہ کریں. ہر فعل کا مفعول مطلق ہوتا ہے. کی مطلب ہر فعل دی مصدر نہیں ہے کہ مفعول مطلق کیڑی شے ہے؟ اور کی شے ہوندی ہے برخلاف باقی مفاعیل کے. انہاں تو بغیر فعل ہو سکتا ہے. زہرا باز آدم جملہ پورا ہے کہ کوئی نہیں، لیکن زہرا باز بھائی ضرب ہے کہ کوئی نہیں، خام کھائے گی. پس مفعول مطلق احق بالتقدیم ہے. مفعول مطلق احق بالتقدیم ہے. اور وہیا اور یہ مفاعیل کل کتنے ہیں؟ 5 ہیں. جیسا کہ شاعر نے کہا ہے کہ روٹیاں 5 ہیں، مفاعیل 5 ہیں. اگر سنیں تو لہو کی مطلب مفعول لہو مطلق، مفعول مطلق، وفی، مفعول بھی، معاہو، مفعول معاہو، بھی. اے مطلب ہے. شعر ایک بار سنا دے صرف. مفاعیل 5 اند گر بے شنی بے شنوی شنوی او بلا تھی وے لہو لہو مطلق فی معاہو بے. اچھا جی. فمن ہو خبر مقدم فا تفسیر کے لیے یعنی منصوبات میں سے کون ہے؟ مفعول مطلق ہے. مفعول مطلق ہے. کیے مفعول مطلق ہے. سوال اے مفعول جڑا اے مطلق دی قید نال مقید ہے یا ایندا مطلب ہے کہ کسے قید نال مقید نہیں؟ کیونکہ 2 معنی ہوندے نے. فلانا مطلق ہے یعنی مطلق دی قید نال مقید ہے، یا مطلق دا مطلب ہے ہر قید تو آزاد ہے. اوندا مطلب دس دے جی. یعنی نہیں مقید کسی حرف کے ساتھ، حروف سے، جیسا کہ مفعول بھی کس کے ساتھ مقید ہے؟ بھی کے ساتھ، مفعول لہو لہو کے ساتھ، معہو کے ساتھ، مفعول فی کے ساتھ. پس لفظ مطلق اشارہ ہے عدم تقیید کی طرف، نہ یہ کہ مفعول مطلق یہ مقید ہے مطلق کے ساتھ. یہ نہیں معنی سمجھنا بے اندنال قید کوئی نہیں حرف دی. اچھا جی. تعریف اور وہ کون مفعول مطلق؟ لغوی معنی حقیقت میں مصدر منصوب، حقیقت میں مصدر منصوب، جیسے ضربتہ دربن میں دربن، اور ناویوں کی یعنی لوگ حقیقت وچ طے ہے کہ مفعول مطلق کون دا؟ مصدر جڑی منصوب ہے، مصدر جڑی منصوب ہوئے، مصدر جڑی منصوب ہوئے. حقیقت انت اے مفعول مطلق ہے. ناویاں دی اصطلاح وچ پھر لمحہ ذرا معنی ہے. اے لغوی معنی سی. اصطلاح میں مفعول مطلق نام ہے اس حدث کا کیا اس کو فعل مذکور کے اگوں جواب دیندے نہیں سوالاں دا. برابر ہے کہ فعل مذکور جیسے ضربتو یا مذکور، جیسے فضرب الرقاب
یعنی فضربوا ضرب الرقاب کی فضربوا ضرب الرقاب وہ تو پتر قرآن دے جلے پڑھو گے تو نقطے اے بھئی مفعول مطلق اتفیل نو حذف کرنے دی غرض او اے وے کہ بے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں تانوں فضربوا بھی آخ کے دیر نہیں کردا اس تو پہلو کافروں نو مار دیو ایک نا فضربوا ضرب الرقاب تے فضربوا نو حذف کر کے کہ فضرب الرقاب فٹفٹ کر اللہ نے کافر دیڑے بندے نہیں تیرے اور بچے دی باقی اس سوال کا جواب اور مراد فعل سے عام ہے یہ کہ ہو فعل یا تاکہ شامل ہو جائے ہمارے قول زید ضارب ضربن کو بے معنی ہو بے یعنی اس شرط کے ساتھ کہ ہو مفعول مطلق فعل مذکور کے وگرنہ نہ ہوگا وہ ان قیداں دے فائدے دس دینے واحتراز بقولی اسم مفعول مطلق کون ہے کون ہے اسم ہے لہذا اعتراض ہوا فی مثل قولنا ضرب زید میں جو دوسرا ضرب ہے دوسرا اس تے تعریف سچی ہوندی ساری دھیان کریں ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ایک خود رکے میں کہ ضرب ثانی سچا تیسبر کہ کیا ہے ما فعلو یہ وہ شے کہ اس کو فعل مذکور کے فاعل نے کیا ہے اور اس کا ہم معنی بھی ہے کہ کوئی نہیں جی لیکن چونکہ یہ اسم نہیں تو لہذا اس کو مفعول مطلق نہیں اس کو تاکید لفظی کہیں گے کیا کہیں گے تاکید لفظی کے اور اعتراض کیا ہے بقولی فعلہ فاعل فعلہ فاعل کہ اس کو فعل مذکور کے فاعل نے اعتراض کیا اسے کہ جس کو فاعل نے نہ کیا ہو کیونکہ وہ نہیں ہوگا کیا مطلق جیسے ضرب تو زیدن کیونکہ زیدن جو ہے اس کو فاعل نے پیدا نہیں کیا لہذا یہ مفعول مطلق نہیں بلکہ مفعول بھی ہے اور اعتراض کیا ہے بقولی فعلو فاعل فعل مذکور ہے اعتراض کیا ان مصادر سے کہ نہیں ذکر کیا گیا ان کا فعل نہ حقیقتاً اور نہ تقدیراً بلکہ جملہ اور طرح مثلا الضرب واقع کی ضرب واقع ضرب واقع ہے یعنی ان دے وچ الضرب مبتدا ہے تے مصدر ہے کہ کوئی نہیں چونکہ نہ اندا فعل تے ذکر حقیقتاً تے نہ تقدیراً اس واسطے انہوں مفعول مطلق نہیں آ بلکہ کی ہے مبتدا خبر نہیں سمجھ آ رہی جی کی نے ابتدا جی میں العلم محمود علم چنگی شے ہے اور اعتراض کیا بے قول ہی بے معنی ہو اس مصدر سے کہ کیا اس کو فعل مذکور کے معنی نے لیکن وہ اس کا ہم معنی نہیں یار لیکن اس کا ہم مانا نہیں دیکھو دھیان کرو کرے تو قیامی ناپسند کیا میں نے اپنے کھڑے ہونے کو ناپسند کیا میں نے اپنے کھڑے ہونے وہ جتھے نہیں سی کھلونا تو کھلو گیا تو کی آندا ہے ناپسند کیا میں نے یہ کھلوتا کون ہے متکلم آپ کے اور کوئی آپ ایک ہو گیا اے جڑا کرے تو قیام ہی دے وچ قیام ہے اے اس نو کس کیتا ہے فعل مذکور دے فاعل نے کیتا یا کسی اور نے کیتا ہے وہ کھلوتا کون سی وہ نہیں کیتا نہ فعل لیکن کیونکہ قیام وہ ہے کہ کیا اس کو فعل مذکور کے فاعل نے وہ میں نے اپنا وہاں کھڑا ہونا ناپسند کھڑا کون ہویا ہے فاعل وہ فاعل ہویا کہ لیکن نہیں ہے یہ اس کے ہم مانا اس لیے کہ قیام کا معنی اور ہے کریہا کا معنی اور ہے لہذا یہ کرے تو قیامی میں قیامی مفعول مطلق نہیں بلکہ مفعول بھی ہے سمجھ آ رہی ہے اچھا جی اور سوال کیا گیا ہے علی قولی ما فعلہ فاعل و فعل مذکور سوال ہے اس پر کہ مات موتن میں موتن مفعول مطلق ہے تعریف سچی نہیں آ رہی جاسما جسامتن میں جسامتن مفعول مطلق ہے لیکن تعریف سچی کہ یہ مفعول مطلق ہے باوجود ہے کہ اس کو فعل کے فاعل نے نہیں کیا تو اس کا جواب دیا ہے بھئی یہ سوال ہے بھئی اوہ نظر آ رہے ہیں تو جواب یہ ہے کہ فاعل
जबकि काबिल लिल मौज और इसामत काबिल लिल इसामत है हुक्मन इसको फाइल का इस्तेमाल करेंगे फाल माना गया। सवाल है बेमाना हो पर दरबतहू सौतन दरबतहू, सौतन इसमें सौतन क्या है, मफूल मुतलक है लेकिन इस पर तारीफ सच्ची, क्योंकि फेल मज़कूर का हम माना नहीं है। तो समझाइए आप, क्योंकि दरबतहू दरबन बिसौत, ये मफूल मुतलक है बावजूद कि उसका हम माना। तो जवाब ये है कि नाम रखना है इसका मफूल मुतलक मजाजी है, नाम रखना है शय के आले का शय के नाम के साथ। असल इसी के ज़रबतहू दरबन बिसौते, मारा मैंने उसको मारना डंडे के साथ, ते आले ने उनकी जगह ते रख दिता। अच्छा जी, माज कहा है बेमाना हो, सवाल है बेमाना हो कहा, बेलफ्जी क्यों नहीं कहा, बे क्योंकि मफूल मुतलक जिहड़ा हुंदा ओह की शै हुंदी है, ओह उसे मज़कूर फेल दी मसदर ही नहीं हुंदी, ते लफ्ज़ एक नहीं हुंदा। असाइल कल उंज लफ्ज़ एक ही हुंदा, ते बेलफ्जी कहना सी बेमाना हो क्यों, समझाया सवाल। सवाल है कि मुसन्निफ ने बेलफ्जी क्यों नहीं कहा बल्कि बेमाना क्यों, उसका जवाब ये है ताकि शामिल हो जाए तारीफ उस मफूल मुतलक को जो मज़कूरा फेल का हम माना तो है लेकिन मादा एक नहीं है। लेकिन मादा है जैसे कहा तो जुलूसन में जुलूसन बिल इत्तिफाक मफूल मुतलक है, लेकिन बेलफ्ज़ ही नहीं बेमाना हुआ है कि ये इस वास्ते बेमाना आख्या जी। सुनियो गल, और मफूल मुतलक आता है तीन मानों के लिए, कितने के लिए, ताकीद के लिए। नंबर एक किसके लिए, ताकीद के लिए। अगर ना हो मदलूल मसदर का जायद किस पर, मदलूल पर, और फ़ायदा दे इस बात का कि मदलूल फ़ेल का जायद है हकीकतन ला मजाजन। वन नौ ए, और नौ के लिए यानी आता है मफूल मुतलक किसके लिए, फ़ेल की नौ के बयान के लिए, उसकी हायत बयान करने के लिए। व आलाते ही जैसे दरबतहू सौतन, बयान हायत, कभी ये जो हायत बयान होती है ना, हायत ये मसदर के साथ, कभी लफ्ज़ ख़ास के साथ, जैसे राजा अल कहकरा कि वो लौटा पिछली पैरी, समझे ना जी। वाशतामल सम्मा आ, सारे मफूल मुतलक जी। या सिफ्त खासा के साथ, ए लफ्ज़ ख़ास नहीं, सम्मा आत कह कर आई भी मफूल मुतलक नहीं, हम माना नहीं। या सिफ्त खासा दरबतहू दरबन, या मुज़ाफ़ इलैह की वजह से दरबतहू, या लामे आहद के साथ जैसे जब कि हो नौ उसकी माहूद तेरे दरमियान और मुखातब के, अलिफ लाम आद खारजी होता है। या इशारे के साथ जैसे दरबतहू, मैं ना जो कुटिया ही ओ कुटना, ते ओ केड़ा जिन्हों मुखातब जानदा हो, जानता हूँ ए जे इन्नियां सूरतां मफूल मुतलक नोई दियां, किस दियां, मफूल मुतलक नोई दियां। और समझते पे हो कि ख़ास लफ्ज़ या सिफ्त खासा या मुज़ाफ़ इलैह की वजह से या लामे आहद की वजह से या इसम इशारा की वजह से, सुनिए गल, इतनी वजह से ये मफूल मुतलक नोई बनता है। क्या बनता है, मफूल मुतलक नहीं बनता। वल अदद, अदद के लिए यानी आता है मफूल मुतलक किसके लिए, अदद के माना के फ़ायदा देने के लिए, जिस वक़्त के दलालत करे किस पर, फेल के अदद पर, यानी होता है मफूल मुतलक दलालत करने वाला फ़ेल के सुदूर की बारियों पर। जैसे अव्वल की मिसाल जलस तो जुलूस है, जुलूस मफूल मुतलक लाया गया इसको सिर्फ, ताकीद के लिए। और फ़ायदा इसका ये है कि भाई वाकई मुतकल्लिम को जुलूस वाक़या हो है, ऐसा ना हो कि जन करने वाला जन करे कि बैन लगा सी तो बैठा कोई नहीं सी, उन्हें आख्या जलस तो जुलूसन, मैं जणिया उसे ऐठा, बस उठा दिया उसने इस जन को अपने कौल जुलूसन के साथ। और नौ की मिसाल व मिसाल नौ सानी जलस तो जिलसतन, जी जलस तो बेकसरिल जीम,
سمجھیے گل ایشا بس ہے. اور جلساتن کی یہ منصوب ہے بائیں طور کے نو کے لیے جی، اس لیے کہ فعلاتن کا جو وزن ہے کون فعلاتن کا جو وزن ہے کون پلا فعلاتن کا وزن وضع کیا گیا کس کے لیے، بیان کے لیے. اور مراد یہاں ایک قسم کس کی بیٹھنے کی، جیسے امیر کا بیٹھنا، فقیر کا بیٹھنا وغیرہ ہوا. مثال نو ثالث کی جیسے جلستو جلسۃ بفتح الجیم، یہ جلساتن منصوب ہے بائیں طور کے، مطلق آیا ہے لایا گیا اس کو کس کے لیے، کے بیان کے لیے. یعنی ایک مرتبہ بیٹھنا، کیونکہ فعلت ان کا وزن یہ وضع کیا گیا کس کے لیے، مرہ کے لیے. الفعلۃ للحالۃ والفعلۃ للمرۃ، پیچھے الفعلہ نہیں جو پڑھے ہاں آج فعلہ نہیں ہے گا جلسہ، ہاں فعلاتن کس کے لیے، نو کے لیے. تو نو تے حالت کچھ ہے پیچھے جملہ نہیں سے پکوایا الفعلۃ والفعلۃ مرہ میں نہیں عدد، الفعلۃ حالت ہے وہ حال ہے نہیں، للحالت الفعلة والحالة والحالت. الفعل للحالۃ الفعلۃ للحالت الفعلۃ للمرۃ فعلۃ کا وزن حالت اور نو کے لیے ہے، فعلۃ کا وزن عدد کے لیے. الفعلۃ للحالۃ والفعلۃ للمرہ. پس اول یعنی نو اول مفعول مطلق کی وہ جو آتا ہے کس کے لیے، نہ تثنیہ ہوتا ہے نہ دلیل. سنو اس لیے کہ مفعول مطلق دلالت کرتا ہے فقط، اور حدث حقیقتاً ایک جنس ہوندی ہے جی اصول فی اصول شاہ جی پڑھتے پہ کد ہوندی ہے، ایک ہی جنس ہے تے جنساں دے تثنیہ جمع نہیں ہوندے چونکہ وہ قلیل کثیر سب کو شامل ہوتی ہے. اور یہ حقیقت مشترکہ ہے کس کے درمیان، اور نہیں تعدد ہوتا قسم افراد میں، اور تثنیہ جمع تو مستلزم ہے کس کو، پس جیسا کہ فعل، مثنیٰ ہوتا ہے اور جمع ہوتا ہے. پس اسی طرح وہ جو مفہوم اس کا مفہوم ہے فعل کا کندہ مصدر دا اندہ بھی تثنیہ جمع. سوال اگر کہا جائے کہ ضربا تثنیہ فعل ماضی معلوم کا، ضربو جمع فعل ماضی معلوم کی، پس کیسے کہتے ہو تم کہ فعل نہ تثنیہ ہوتا ہے تو نہ کل تو کلا کلا ان یکون الفعل، ہرگز نہیں یہ کہ ہو فعل تثنیہ اور مذکر اور متکلم، اور فعل کچھ بھی نہیں ہوندا، فعل صرف حدث ہوندا ہے، فعل صرف نہ تثنیہ نہ مذکر نہ متکلم نہ مخاطب نہ غائب. یہ سارے کی ساری صفتیں ہیں تعلق پکڑتے ہیں اپنے فاعل کے ساتھ. فاعل غائب ہے تو فعل نو جا کے فعل غائب، فاعل مخاطب ہے تو فعل نو جا کے فعل مخاطب، فاعل متکلم ہے تو فعل نو جا کے سمجھائیں نا جی. بھائی ضرابتے مؤنث بن گیا، ضرابطہ مذکر بن گیا، سمجھ آتے بھی جی. تو فعل کچھ بھی نہیں ہے، اصل یہ صفتیں کس کی ہیں، تو چونکہ فاعل ضمیر ہوتی ہے یہ اسم ظاہر اس کی نسبت سے فعل کو وہ بول دیتے ہیں، حالانکہ حقیقتاً فعل حدث ہے. وہ حدث نہ تثنیہ ہے نہ مذکر ہے نہ متکلم ہے نہ مخاطب ہے نہ غائب ہے، کچھ بھی نہیں ہے. سمجھ آ گئی جی. یہ سارے نام ملتے ہیں فعل کو کس کی نسبت سے، اصل فاعل جس قسم کا ہوتا ہے. اور نحمیر دے جڑے پہلے صفحے تے پڑھا نحمیر کہنا شرح میں تعامل تے کہ یہ جو گردان بنتی ہے فعل کی وہ فاعل کی وجہ سے بنتی ہے کہ فعل کی مصدر کی وجہ سے بنتی ہے. یاد ہے کہ کوئی نہیں کہ فاعل پہلے تین قسم ہے، غائب ہے، مخاطب ہے، متکلم ہے، پھر تسنیم واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، پھر مذکر ہے، مؤنث، ان کے 18 بڑھائے. یاد ہے کہ کوئی نہیں. تو یہ گردان کس کی وجہ سے بنی نہ کہ دھیان کرو جی. میں اچھا جی سنیے گل تو اور منسوب کی جاتی ہیں یہ ساری چیزیں کس کی طرف، اور حالانکہ فعل تو کل کے اندر ایک یا مصدر بخلاف یا خبائے ہے وہ دونوں کون ہیں، کیونکہ ہر ایک ان دونوں میں سے تثنیہ بھی ہوتا ہے اور
बावजह मुमकिन होने ताद्दुद के दोनों में, क्योंकि नौइयत भी कई किस्म की हो सकती है, तो अदद तो है ही अदद बेकसरत लफराद वल अनवाए, लिहाजा तो कह सकते हैं दरब तो हो दरबतैन, मारा मैंने उसको दो किस्म का मारा, रब तो दरबात, मारा मैंने उसको कई किस्मों का मारा, या मारा मैंने उसको 2 मरतबा, या मारा मैंने उसको 3 मरतबा। समझाइए वो जिमें जिलसा तो नहीं गा, जिलसा तो ओनू जिलसा तैन ते जिलसा 3 वो 9 होगी, ते जलसा तुन को जलसा तान जलसा तुन अदद हो जाएगा।